باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں صفدر ہربل کلینک سے حکیم صفدر تبسم حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو موضوع چنا ہے وہ ہے اختناق الرحم۔ عورتوں کا مشہور مرض ہے، اسے انگلش میں ہسٹیریا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں میں وہم پائے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ جو جاہل لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو یہ جعلی پیروں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ اس مرض کے بہانے ان سے بڑی شدید زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مرض ہے۔ اس میں کوئی جادو جنات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس مرض کے بارے میں ایک ویڈیو لازمی ہونی چاہیے۔ آج الحمدللہ اس مرض کے میں آپ کو وجوہات، علامات اور بہترین علاج، الحمدللہ کم خرچ والا علاج اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند علاج بتاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کی اس جو جہالت ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ یہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اکثر، فیس بک پر، کہ لوگوں نے وہ ویڈیوز بنا کر بھیجی ہوتی ہیں کہ کس طرح بچیوں کی انگلیاں جو ہیں وہ پلاس میں لے کر دبا رہے ہوتے ہیں اور فرضی جنوں کو بگا رہے ہوتے ہیں، یا کسی چمٹے کو گرم کر کے تو ان کے جسم کو داغ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا شدید ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دیکھا بھی نہیں جاتا، پتہ نہیں وہ لوگ جن کے وہ لخت جگر ہوتے ہیں، وہ بچیاں جن کا خون ہوتی ہیں، وہ کس طرح برداشت کر لیتے ہیں۔ سب جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ میری کاوش جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جہاں جہاں بھی بچیاں اس ظلم کا شکار ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ظلم سے بچ سکیں، ان کے ورثاء کو اللہ کرے عقل آ جائے۔ تو اس مرض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس مرض کا نام ہے اختناق الرحم، ہسٹیریا بھی کہتے ہیں، اس میں اس کو باؤ گولا بھی کہتے ہیں، عام ہمارے جو دیہات ہیں اس میں اس کو جن آ گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ جن ون کو نہیں ہوتے۔ اس مرض میں صرف اور صرف ایک مرض ہے بس، اور جس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب ہے بے فکری۔ جو بچیوں کو کھانے پینے کی بے فکری ہوتی ہے، کام کاج اور تعلیم کا ان کے ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ بے فکری کی وجہ سے یہ جو ہے نا رطوبات وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب رطوبات بڑھتی ہیں تو چونکہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخراج کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو وہ رطوبات جو ہیں وہ پھر معدے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور دماغ کو چڑھ جاتی ہیں۔ پھر معدہ جو ہے اس میں گیس بنتی ہے اور وہ ایک گولا سا بن کر سارے جسم کو ڈسٹرب کرتا ہے، دماغ متاثر ہو جاتا ہے، مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیریڈز کا بے قاعدہ ہونا بھی اس کا ایک سبب ہے، چونکہ بچیوں میں ایک فطری شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اکثر گیلے کپڑے بھی استعمال کر لیتی ہیں۔ یہ بھی اس مرض کا ایک سبب ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا بچیوں کا، چونکہ بچیوں کا جسم ایک نازک جسم ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ مشینری فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، تو زیادہ ٹھنڈے پانی سے ان کا نہانا بھی اس چیز کو متاثر کرتا ہے جسم کو، اور اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ اور
بغیر بھوک کے غذا کھانا بھی اس مرض کا ایک سبب ہے۔ یہ جو بچیاں ہر وقت کھانے پینے کی طرف خیال رکھتی ہیں، سارا دن باورچی خانے میں گھسی رہتی ہیں، کھانے کی چیزیں ڈھونڈتی ہیں، برگر، شورمے، چاول، بریانیاں، یہ بغیر بھوک کے غذا کا استعمال بھی اس مرض کا ایک سبب ہے۔ گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہ لینا، اور ایک اور سبب ہے کہ عشقیہ کہانیاں پڑھنا اور سوشل میڈیا پر گندی ویڈیوز دیکھنا، جس سے جسم کے اندر ابال آتا ہے اور اس مرض کا ایک سبب ہے۔ زیادہ یہ جو ہے نا مسئلہ بنتا ہے کہ جو عورتیں عشقیہ ناول پڑھتی ہیں، ان کو یہ سبب بن جاتا ہے زیادہ۔ اس کی علامات میں مریضہ جو ہے وہ اس کو خواب جو ہیں وہ مختلف قسم کے آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی مریضہ خواب میں مسجد کے مینار دیکھنے لگتی ہے، کبھی اس کی کسی ولی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خواب میں شیر، چوہا، بلی، کوئی خطرناک جانور پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ خواب بھی اس مرض کا ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ اس مرض کی علامات ہیں۔ تو زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ نفل کی طرف توجہ کرنا، اس مرض میں بچیاں صدقہ خیرات کی طرف بھی زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس مرض کی ایک علامت ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے دور دراز کے دیہات ہیں، جہاں پر ابھی تعلیم کی روشنی نہیں پہنچی، وہاں پر اس بات کو واضح کیا جائے کہ یہ کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو جعلی پیروں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں کہ یہ جی اس کو جن آتا ہے، اس کو پریاں آتی ہیں، اس پر فلاں جن عاشق ہو گیا ہے، تو یہ انتہائی فضول بات ہے۔ یہ ایک مرض ہے، الحمدللہ آج اس کا ایک شافی علاج بتا رہا ہوں، تو آپ اسے استعمال کروائیں اپنی بیویوں، بچیوں، بہنوں کو، تو انشاءاللہ اس مرض سے مکمل نجات پا جائیں گے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اسباب جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بر وقت بچوں کی شادیاں کی جائیں۔ اس کا سب سے بڑا علاج شادی ہے۔ اگر بچی کی وقت کے مطابق شادی ہو جائے تو یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں، لیکن چونکہ شریف گھرانوں میں جلدی شادی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، کچھ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تو میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ نسخہ لکھ لیں اور بنا لیں، انشاءاللہ مکمل آرام آئے گا۔ فلفل دراز آپ نے لینی ہے 10 گرام، ایرسا 30 گرام، مڑ مکی 40 گرام، بس 3 چیزیں ہیں۔ فلفل دراز 10 گرام، ایرسا 30 گرام اور مڑ مکی 40 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو بریک پیس کر گولیاں بنا لیں چنے کے برابر۔ 1 یا 2 گولی دن میں 4 دفعہ تازہ پانی کے ساتھ بعد از غذا استعمال کروائیں، اور اس میں پرہیز بھی ہے، غذا کی پرہیز بھی ہے۔ جو ہے نا جی وہ دیسی گھی والا سالن استعمال کریں، شوربہ زیادہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ روٹی کم کھائیں اور دیسی گھی کا شوربہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، وہ شوربہ جس میں دیسی گھی زیادہ ڈالا گیا ہو۔ دیسی گھی میں تر چوری بھی اس میں مفید ہے، لیکن یہ تمام اشیاء تب مفید ہیں جب یہ شدید بھوک کی صورت میں کھائی جائیں، چونکہ اس مرض کا ایک سبب بغیر بھوک کے کھانا بھی ہے، تو لہذا
اگر آپ بغیر بھوک کے یہ چیزیں دیں گے تو یہ اس مرض کو زیادہ بڑھانے والا سبب بن جائے گا۔ تو کوشش کریں یہ چیزیں بھی سخت بھوک کی صورت میں دیں، تبھی فائدہ ہوگا۔ ساتھ یہ دوائی استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو شیئر ضرور کریں گے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔